वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात, सिक्योरिटी, तिजारत और सरमाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर गुफ्तगू, दोनों मुल्कों के दरमियान सज़ा याफ्ता अफराद के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत, पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दस्तखत किए। मलेशियन वज़ीर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात, दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब में यकीन दहानी कराई कि हुकूमत जायज़ शिकायत 1000 मरतबा सुनने और उनका हल निकालने के लिए तैयार है। मसाइल का ढंडोरा पीट कर बंदूक उठाई जाए तो कत्लो गारत का बाजार गर्म हो जाएगा। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। घुसपैठिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से गुफ्तगू। कहा, फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान दुश्मन अनासिर की प्रॉक्सीज हैं। बलूचिस्तान की अमन तरक्की और खुशहाली के लिए दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाए और झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए। शुरका का रियासत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 49 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में फितना उल खारिज के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बन्नू, शिमाली वज़ीरिस्तान और अगज़ई और खैबर अजला में किए गए। बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 359 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे होगी। मौजूदा कीमतें 24 अगस्त तक रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने पेट्रोल पंप मालिकान का मुनाफा बढ़ा दिया। मुनाफा पेट्रोल खरीदने वाला अदा करेगा। आज से पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन 1 रुपया 34 पैसे बढ़ जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर मार्जिन 9 रुपये 98 पैसे हो गया, जो पहले 8 रुपये 64 पैसे था। बानी PTI की सेहत तसल्ली बख्श करार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी PTI का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना हुआ। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स अभी मौजूद थे। डॉक्टर्स ने कैदी को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। अदालती फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल लाया गया। तिब्बी मुआयने के तमाम मराहिल में उनकी हमशीरा उज़्मा खान मौजूद रहीं। 21 अगस्त की सुबह 5 बजे वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। कारकुनों की जानिब से शिफा अस्पताल के बाहर पैदा की गई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बानी को पिम्स लाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, तवक्को नहीं थी कि बानी को किसी और अस्पताल ले जाया जाएगा। कोई है जो नहीं चाहता मसाइल का हल निकले। बानी PTI को शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। अदालती फैसला वाज़ेह था। कोई इबहाम था तो नजरसानी हो सकती थी। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। हल्फन कहता हूं, बानी PTI की सेहत को कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आंख का मसला था वो ठीक हो गई। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत उम्र के साथ हो जाती है। बानी PTI के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। डॉक्टर्स ने जो देखा उसकी रिपोर्ट पब्लिक में भी आ जाएगी। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का केस। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी।
چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے متفرق نظر ثانی درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے میں سقم ہے۔ مرکزی کیس میں متعلقہ لوگوں کو فریق نہیں بنایا گیا۔ 18 اگست کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ایک پارٹی فساد پر یقین رکھتی ہے اور دوسری سسٹم کے نام پر کرپشن کرتی ہے۔ لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیگر پارٹیاں نون لیگ کی طرح کام کر رہی ہوتیں تو ملک آج ترقی کر رہا ہوتا۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مستحق مریضوں کا مفت ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا۔ پنجاب میں ہوم ڈائلیسس منصوبہ شروع کرنے کا اعلان۔ پاکستان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ ہمارے مغربی اور مشرقی راستے بند ہیں، کوئی کاروبار نہیں، ہم کب تک مصلحتوں کا شکار رہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت صرف تسلیاں دے رہی ہے، حالات میں بہتری نہیں آ رہی اور اثرات براہ راست معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ علاقائی اور عالمی امن کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی سے ملاقات میں گفتگو، کہا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ کانگو کے اعلیٰ سطحی دفاعی وفد کی GHQ میں فیلڈ مارشل سے ملاقات، وفد کی قیادت کانگو کے چیف آف ڈیفنس نے کی۔ پاکستان میں گوگل آفس کے قیام کی جانب اہم پیش رفت۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ گوگل وفد کے اعزاز میں استقبالیہ اور مفاہمتی یادداشت کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت پاکستانی طلباء کے لیے گوگل کے مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے کے لیے تعاون پر اتفاق۔ پاکستان میں IT برآمدات کے لیے ٹاسک فورس بنے گی۔ انگلینڈ کے خلاف لیڈز ٹیسٹ میں پاکستان کو ایک اننگز اور 103 رن سے بدترین شکست۔ دوسری اننگز میں پاکستانی ٹیم 135 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان سلمان علی آغا 4، شان مسعود 29، سعود شکیل 14 رنز بنا سکے۔ عبداللہ شفیق 15، اذان اویس 9 اور امام الحق 0 پر آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ نے 409 رنز بنائے۔ پہلی اننگز میں 238 رنز کی برتری ملی۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 171 رنز بنائے۔ 3 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک اور بڑھک، ریڈیو شو کے دوران کہا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی انتہائی مؤثر رہی۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا تو اسرائیل اور پورا مشرق وسطی شدید خطرے سے دوچار ہو جاتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایات پر پاسپورٹ سروسز کے اوقات کار میں توسیع۔ 8 پاسپورٹ دفاتر میں صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک 2 شفٹوں میں کام ہوگا۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، بھاولپور، پشاور، راولپنڈی، حیدرآباد اور کوئٹہ کے پاسپورٹ دفاتر میں توسیع شدہ اوقات کار نافذ۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ریلوے اسٹیشن، انڈر پاس اور سرکولر روڈ بھی گئے۔ بازاروں کی تزئین و آرائش اور دکانوں پر آویزاں خوبصورت بورڈز کا معائنہ۔ مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر احتجاجی دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بولے کہ پیٹرولیم لیوی لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ حکومت عوام سے روزانہ 1.5 ارب روپے وصول کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے لوگ کہتے ہیں لیوی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ لیوی ختم نہیں کریں گے، ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جماعت اسلامی کے کراچی دھرنے پر تنقید، کہا سڑک بند ہونے سے شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف تو اسلام آباد میں ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم جگہ دے دیتے ہیں، وہاں دھرنا دیں، لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر اپنا کام نکالنا اچھی بات نہیں۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری، ڈی آئی جی عامر فاروقی کا میر رضا کے آخری لمحات کی ویڈیو سامنے لانے کا عندیہ۔ میر رضا کے والد نے پولیس کے طرز عمل پر سوالات اٹھا دیے، کہا کسی معاملے پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، ہم پہلے دن سے ویڈیوز کا مطالبہ کر رہے ہیں، 24 روز بعد آخری لمحات کی ویڈیو کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ محکمہ موسمیات کی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی، راولپنڈی میں رین الرٹ جاری، کوئٹہ، یوب سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم ٹریننگ کے لیے جنوبی افریقہ چلے گئے، 2 ہفتے تک ٹریننگ کریں گے، ٹریننگ کے بعد بڈاپسٹ میں ورلڈ الٹیمیٹ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شرکت کریں گے۔ ورلڈ الٹیمیٹ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے بعد ارشد ندیم ایشین گیمز میں ایکشن میں ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت آپ کیسے منا رہے ہیں؟ اپنا نعتیہ کلام ریکارڈ کر کے ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں، ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ حکومت نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا، کابینہ ڈویژن نے 26 اگست کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور لاہور میں معروف روحانی شخصیت حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس، چادر پوشی کے بعد عرس کی تقریبات کا آغاز، ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں زائرین کی حاضری، آج دوسرا روز، تقریبات 3 دن جاری رہیں گی۔